میم سیکشن سی کے اسٹوڈنٹس کو بس ایک ہی تھا کہ مس ہمیں پرسنلی میسج کر کے کہیں، بہت ہم لوگوں نے ان کو ریکویسٹ بھی کری ہے کہ بھائی مس نے ہمیں کہا ہے آپ لوگ جوائن کر لو، آپ کا اور آپ کے سیکشن کا لاس ہوگا، پر وہ کسی صورت نہیں مان رہے. ہیلو جی جی، آپ لوگ ڈی والے ہیں، سیکشن سی والے ہیں؟ میم ہم ڈی والے ہیں، ڈی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈی سیکشن میم. سی والے جوائن نہیں کر رہے. ٹھیک، مرضی ہے ان کی کیا کہہ سکتے. چلو قرۃ العین کلاس میں موجود ہے؟ قرۃ العین قرۃ العین آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، آپ کلاس میں موجود ہیں؟ یس مس. آپ سی آر ہیں سی سیکشن کی؟ یس. کل آپ کو ڈی سیکشن کے بچے نے انفارم کیا تھا؟ جی مس کیا تھا، بٹ مس میں نے آپ کو میسیجز کیے تھے تو آپ کا کوئی ریپلائی آیا نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو اناؤنسمنٹ. میرا میسج مل گیا تھا، چاہے وہ مس کسی آپ. کے بھی تھرو ملا تھا. یس مس. پھر مس آپ کا میسج نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی. دیکھو میرا میسج، اگر آپ کو دیکھو سی اور ڈی سیکشن، میں نے آپ کو پہلے دن بولا تھا میں کمبائن کر کے لوں گی ان کی کلاسز، بولا تھا نا میں نے آپ کو. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک کلاس لوں اور میں دوسری چھوڑ دوں؟ اگر میں نے آپ کو چلے ریپلائی نہیں کیا تو میں نے آپ کو ایمن کے ذریعے کہلوایا تھا، بولا تھا نا. پھر آپ کو کلاس میں انفارم کرنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو بول دوں، ڈی سیکشن والوں کو نہ بولوں کہ بھئی آپ اس کو انفارم کر دیں، تو مطلب آپ یہ کہیں گی کہ نہیں مس آپ خود کریں. نہیں مس، آئندہ خیال رکھوں گی. سوری مس. بیٹا اس چیز کا خیال رکھیے گا. آپ سمجھو دونوں ایک ہی کلاس ہو، چاہے وہ سی سیکشن ہے اسلامیات کے لیے، چاہے وہ ڈی سیکشن ہے. میں کسی کو بھی چاہے اس کو کر دوں، زین کو کر دوں، یا ان کا جو ہے اس کو کر دوں، ادریس کو، کسی کو بھی میں کر سکتی ہوں دونوں کے سی آر اور جی آر میں سے. ٹھیک ہے، آپ آگے آپ کا میسج، آپ کا کام کیا ہے کہ میرا میسج آگے آپ کنوے کر دیں. اوکے ٹھیک ہے بیٹا. جس بچے جوائن کر رہے ہیں ابھی میں نے بول دیا ہے تو ٹھیک ہے. ہماری 8 آیات ہو چکی تھی، آیت نمبر 9 ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. طائفہ کہا جاتا ہے جماعت کو، گروہ کو. من المؤمنین، مومنین میں سے، اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پس صلح کرا دو ان کے درمیان. فَإِن بَغَتْ، پس اگر وہ سرکشی کرے ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو لڑو ان سے یہاں تک کہ لوٹ آئے وہ اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَات، پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن کیا ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، صلح کراؤ ان کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک دفعہ اور ترجمہ سن لو آیت نمبر 9 اور 10 کا، کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. بس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو.
بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت نمبر 9 ہے. پھر آیت نمبر 10 ہے کہ مومنین کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت مبارکہ میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ اگر دو جماعتیں مومنین کی آپس میں لڑ پڑتی ہیں کسی وجہ سے، تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے کہ ان کو آپس میں ان کی صلح کرا دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ بھی کیا رہے؟ پرامن رہے. اللہ کی جو یہ زمین ہے یہ امن کا گہوارہ بنی رہے. اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا حکم دیا کہ باہمی جھگڑے اور فساد سے بچتے رہیں. اور اگر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی اس طرح لڑ پڑتے ہیں تو اس میں ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دینی چاہیے. اب اس آیت کے بارے میں جو شان نزول آتا ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر، دراز گوش گدھے کو کہا جاتا ہے، گدھے پر سوار تھے اور سفر فرما رہے تھے اور صحابہ کے ساتھ تھے. تو ایک جگہ پر کہیں پڑاؤ ڈالا، انصار کے لوگوں کے پاس، انصار کی کوئی مجلس تھی، وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا وہاں پر رک گئے. جب رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش یعنی کہ گدھے نے پیشاب کر دیا. تو وہاں پر ایک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جس کا نام ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا. تو اس نے اپنی ناک بند کر لی. جب اس نے ناک بند کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بہت زیادہ ناگوار گزرا تو انہوں نے فوراً اس کو یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا جو پیشاب ہے اس کی تو خوشبو تیرے مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابی نے یہ کہا کہ اے عبداللہ بن ابی، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تو تجھ سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی آپ بھڑک اٹھا، اس کو غصہ آ گیا، آپس میں لڑائی ہونے لگی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، ایک دوسرے پر جوتیاں برسانے لگے. اس طرح اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کرا دی. کہا یہ جاتا ہے اس وقت یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی. قرآن کریم میں بھی واضح طور پر ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی کہ صلح کرا دو، صلح کرانا بہتر ہے. یعنی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد سے اچھا ہے کہ آپس میں مل جل کر خوشی سے اور امن سے رہا جائے. امت مسلمہ جو ہے اس کا ہر فرد دوسرے فرد کا بھائی ہے. اس لیے ہر مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی ہو کہ کوئی آپس میں دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہوں تو ہمیشہ ان کے درمیان صلح کرا دو. کہ صلح بھی کس طرح کہ اس میں فرما دیا بالعدل، عدل کے ساتھ. یعنی کہ یہ نہیں کہ اس میں آپ ایک کی حمایت کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اگر آپ کسی کے درمیان صلح بھی کروا رہے ہیں تو اس میں عدل کو اور انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی آیت مبارکہ؟ یس میم. اگلی آیت ہے آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو، لا یسخر، سخر یسخر تمسخر اڑانے سے ہے، مذاق اڑانا. کوئی بھی مذاق نہ اڑائے، قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی برے برے ناموں سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق، بہت ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالموں میں سے ہے. ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سن لو. اے ایمان والو،
ना तो मर्दों का एक गिरोह दूसरे का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, और ना ही औरतों का गिरोह किसी दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर हो, और आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, और ना ही एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। ईमान लाने के बाद फिस्क में मुब्तला होना बहुत ही बुरी बात है, और जिसने तौबा ना की तो वो जालिम लोगों में से है। अभी इस आयत मुबारक में कुछ हुक्म दिए जा रहे हैं। क्या हुक्म दिए जा रहे हैं? कि कभी भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात क्या है? ना कोई मर्द दूसरी मर्द का और ना कोई औरत दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। यहाँ पर मर्द और औरतों को अलग अलग बयान किया गया है, तो लिहाजा इसके शान नुजूल भी अलग अलग है मर्द और औरतों के। शान नुजूल के बारे में ये आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत साबित बिन कैस, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो कि ऊंची आवाज से सुनते थे, तो जब भी वो मजलिस में आते तो लोग उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल जगह दे दिया करते थे, ताकि उनको मुश्किल ना हो कोई बात सुनने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें उन तक आराम से पहुंच जाएं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सुबह का वक्त का था, फजर की नमाज थी। अब फजर की नमाज में वो दूसरी रकात में पहुंचे, तो दरअसल जगह उनको जरा पीछे मिली। अब जब नमाज हो गई, नमाज के बाद जब मजलिस लगने लगी, सब लोग बैठने लगे, तो ये तरीकाकार होता है, जहां जहां नमाज पढ़ रहे होते हैं वहीं पे लोग बैठ जाते हैं। तो अब जब सब बैठने लगे तो लोगों ने इनको जगह देने लगे कि आप आगे चले जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाएं। होते होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी इनके दरमियान और एक आदमी, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक आदमी का फिर भी फासला रह गया था। जो फासला रह गया था, तो इन्होंने उन आदमी को कहा कि आप जरा साइड पे हो जाएं या थोड़ा हट जाएं, तो उन्होंने इनको जगह देने से मना कर दिया। तो इन्होंने गुस्से में, कोई ज़माना जाहिलियत में कोई उनकी माँ से कोई गलती सरजद हुई होगी या कुछ वो होंगी, इन्होंने इनको उनको उनकी माँ का ताना दिया, अच्छा तुम फलां औरत के बेटे हो, जो इस तरह थी, इस तरह करके कोई ताना दिया, जो कि उनको नागवार गुजरा। तो कहा यह जाता है कि ये आयत मुबारका उसके बारे में नाजिल हुई, उस वक्त नाजिल हुई। इसी तरह जो इस आयत मुबारका का अगला पार्ट है, वला निसाउम मिन निसाइन, यानी कि कोई औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, तो उसमें औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि एक रिवायत में आता है कि आयत उम्मुहातुल मुमिनीन के बारे में नाजिल हुई। उम्मुहातुल मुमिनीन समझते होंगे आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात। उम्मुहातुल मुमिनीन में से एक थी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। वो चूंकि पस्त कदो कामत की थी, उनका कदो कामत जरा छोटा था, तो उनको किसी ने कोई छोटी औरत कहकर पुकारा या इस तरह मतलब नाम बिगाड़ा, तो जिस पर ये आयत नाजिल हुई। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये भी उम्मुहातुल मोमिनीन में से हैं। चूँकि ये ज़माना जाहिलियत में थी, तो उस वक़्त मतलब यहूदी माँ-बाप की बेटी थी, तो उनको किसी ने ये कह दिया कि आप तो यहूदी माँ-बाप की बेटी हैं, ये यहूदी माँ की बेटी, ये यहूदी बाप की बेटी, जो कि उनको नागवार गुजरा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने शिकायत लगाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दिल रखने के लिए, उनको समझाने के लिए ये कहा कि आप इस तरह कह देती कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मेरे बाप हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो मेरे चचा हैं, और सबसे बढ़कर दोनों जहां के सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर हैं। जो कुछ था वो ज़माने जाहिलियत में था, जो गुजर गया, यानी कि इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। तो कहा यह जाता है कि उस मौके पर आयत का ये हिस्सा नाजिल हुआ। शान नुज़ूल समझ में आ गया? अब इस आयत मुबारका में क्या हुक्म दिया जा रहा है? हुक्म ये दिया जा रहा है, पहला कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या होता है, इससे दूसरे की दिल आजारी होती है। दिल आजारी होती है तो वो आपके मुंह पे कुछ ना कुछ बोल देगा, इस तरह बात बढ़ती रहेगी और आपस में दिलों में भी एक दूसरे के लिए बदगुमानियां पैदा होंगी, और इसी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा होने का भी खतरा होगा। इसलिए एक दूसरे का तमस्खुर करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इससे मना किया गया है। दूसरी बात,
کہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اہل ایمان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر جان کر اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھیں۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کیا فرمایا کہ اے لوگو تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور تم کو کس سے پیدا کیا؟ ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا تم بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہو۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ کس کی بنا پر ہے؟ تقوی کی بنا پر ہے۔ تو لہٰذا کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پر عیب نہ لگاؤ، کبھی بھی کسی پر عیب نہ لگاؤ، کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، یا تم فاسق ہو، یا تم کافر ہو، یعنی کہ اس طرح کسی کو نہیں بولنا چاہیے۔ پرانی باتیں یاد دلا کر اس کو مار دلانا، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اسی طرح تیسری کیا بات بتلائی اس نے؟ یعنی کہ بئس الاسم الفسوق، یعنی کہ بہت ہی برا ہے اسلام لانے کے بعد گناہ کرنا، یہ بہت ہی برا کام ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ بچاتے رہنا چاہیے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، طعن کرنا، برے نام سے پکارنا، یہ کیا ہے؟ فسق ہے، گناہ ہے، اور ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت ہی برا نام ہے۔ اس لیے تم ایسا کام نہ کرو کہ تم اس کی وجہ سے فسق کے نام سے موسوم کیے جاؤ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ برائی کے کاموں سے بچاتے رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی آیت؟ آیت مبارکہ سمجھ میں آ گئی؟ یس میم۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو من الظن، ظن گمانوں سے، یعنی کہ کوئی بھی بدگمانی، یہاں پر ظن سے مراد بدگمانی ہے، بدگمانی سے، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے ان یاکل، یہ کہ وہ کھائے لحم گوشت اخیہ، اپنے بھائی کا، میدن، وہ بھی مردار حالت میں، فکرہتموہ، تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لو۔ اے ایمان والو اجتناب کرو بہت سے گمانوں سے، کہ بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے مردار بھائی کا گوشت؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی کچھ چیزوں کا بتلایا گیا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ باز آ جائیں، ان چیزوں سے آپ بچتے رہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا بتلائی گئی؟ بدگمانی کرنا۔ بدگمانی جو ہوتی ہے یہی تمام فساد کی جڑ ہوتی ہے، یعنی کہ اب آپ کسی کے دل میں برائی اپنے لیے رکھتے رہیں گے، بدگمان کسی سے ہوتے رہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل میلا ہوتا چلا جائے گا، اور آپس میں رشتے ویسے ہی نہیں رہتے بدگمانیاں رکھنے سے جس طرح کے پہلے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا ہے کہ آپس میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ارشاد خداوندی بھی ہے کہ ظن المؤمنون خیرا، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، تاکہ معاشرہ بھی پھلے پھولے اور ترقی کر سکے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض اور حسد اور برائیاں نہ ہو، بلکہ اچھائیاں رہیں۔ پھر ظن، اس آیت مبارکہ میں ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظن کہا جاتا ہے گمان کو۔ ظن دو قسم کا ہوتا ہے، زوئے سے ہے، سوء ظن اور
یعنی کہ کسی کے بارے میں ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں سوء ظن رکھنا. حسن ظن یعنی کہ اچھا گمان رکھنا، سوء ظن یعنی کہ برا گمان رکھنا. تو یہاں پر جو ظن آیا ہے اس ظن سے مراد سوء ظن ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہاں پر کس چیز سے منع کیا کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے ٹوہ میں لگے یا ان کے تجسس میں لگے، یہ آپ کا کام نہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا کہا جاتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ غیبت کرنا. غیبت ہے کیا؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ وہ اس میں موجود تو ہے لیکن اگر ہم اس کے سامنے کریں گے تو وہ اس کو بری لگے گی، تو یہ غیبت کہلاتی ہے. ہم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں. اور بہتان کیا ہے کہ کسی میں وہ چیز موجود نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کی اس طرح کی برائی کر رہے ہیں اور وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ بہتان ہوتا ہے. ان دونوں کا بہت ہی سخت گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا، یعنی کہ غیبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیبت یہ زنا یعنی کہ بدکاری سے بھی بدتر ہے. بدکاری سے بدتر. تو کسی نے یہ کہا، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہو تو اس کو معافی نہیں ملتی. اس لیے غیبت کا گناہ زیادہ سخت ہے. سمجھ میں آ گئی یہ آیت مبارکہ؟ یس مس. یس میم. Yes, miss. Yes, ma'am. چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 3 آیات ٹھیک ہے ہیں اوکے میم. میں آپ کو Okay. Okay, ma'am. اللہ حافظ. اللہ حافظ.